السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ آواز بڑھا دیں ذرا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھی حالت تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹالنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی، اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں کا جو خوشحال طبقہ ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ خوشحال طبقہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، باقی قوم تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، کیوں جو ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں وہ خوشحال طبقہ ہوا کرتا ہے، پھر پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر میرے عذاب کا فیصلہ اس پر چشمہ ہو جاتا ہے ایسی بستی کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے بڑے تندخو سخت فرشتے اس پر مقرر فرما رکھے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگو جو دین برحق کا انکار کر چکے ہو، لا تعتذروا اليوم، آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرات محترم، آج ہلکی پھلکی تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی غلط ہو یا صحیح ہو وہ کیسے آتی ہے۔ آپ اسی ادارے کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا وہ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ فتوحات کی پیداوار قوتیں تھیں، اور اس ادارے کا نقشہ بھی انہی قوتوں کی غمازی کرتا ہے، جس میں تمام مذاہب کی علامات موجود ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھو جی اس کے اندر گودوارہ کی شکل بھی ہے، اس میں
کیا کہتے ہیں اسلامی طرز تعمیر بھی ہے، تو اس میں مندر بھی ہے، تو اس میں یہ بھی ہے. خیر اس میں تو فخر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری غلامی کی نشانی ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کو برقرار رکھا ہوا ہے. طرز تعمیر تک کو ہم تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ایک الگ بحث ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے جو 1857 کے بعد فیصلہ کن قوتیں اس دھرتی پہ آئیں، انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا. اس وقت تو شاید ایک بھی نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، مسجد بھی نہیں تھی. اس نقشے میں مسجد نہیں ہے، اس ادارے کے نقشے میں مسجد نہیں ہے. غالباً سردار اقبال صاحب مرحوم کے دور میں شاید یہ مسجد بنی ہے. یہ کونا کھدرا سوسائٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں جو کونا کھدرا ہوتا ہے وہ پلاٹ مسجد کا ہوتا ہے. جتنا اچھا پلاٹ ہوتا ہے اس پہ اتنی اچھی کوٹھی بنتی ہے. مارکیٹ بھی اپروچ پہ ہوتی ہے. مسجد کی اپروچ کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ سوسائٹی کے وسط میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ ہر طرف سے اس کو قریب پڑے. میرے والد شیخ زائد میں داخل ہیں، مجھے وہاں بھی ایک تجربہ ہوا. مسجد میں جانے کے لیے پورے ہسپتال کو گھومنا پڑتا ہے. حالانکہ مسجد ایسی مرکزی جگہ ہے کہ اس کی اپروچ ہسپتال کے تمام جو بڑے ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے ملنی چاہیے. اس کو جو جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، جس وارڈ میں ہے، وہاں سے اس کو ڈائریکٹ اپروچ ملے، اس بلڈنگ سے ڈائریکٹ اپروچ ملے. لیکن یہ کون کرے گا؟ مسلمان ذہن کرے گا نا بھائی. شناختی کارڈ کے مسلمان تو نہیں کریں گے. تو یہ کونے کھدرے میں مسجد بعد میں بنائی گئی، اور وہ مسجد بھی جنرل سٹور سا تھا. میرا جو پہلا ٹینیور تھا جہاں جب میں تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے جو یہاں کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے بھی ہیں کیسی چھوٹی سی مسجد تھی. حالانکہ مسجد آبادی کی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے. آبادی کی حیثیت خس و خاشاک کی ہے تو مسجد بھی چھتے والی ہو، خس و خاشاک والی ہو، قابل قبول ہے. جیسی آبادی کی حیثیت ویسے اس کی مسجد ہونی چاہیے. اتنا عظیم ادارہ، اتنا بڑا ادارہ، ٹھیک مسجد نہیں تھی. خیر پھر 1947 کا انقلاب آیا، ہمیں آزادی ملی. اس پر بھی ایک عرصہ گزر گیا، پھر جا کے مسجد بنی. جلدی نہیں بنی. یہ نہیں کہ 47 کے بعد پاکستان بنا تو مسجد بن گئی. پھر کہیں جا کے مسجد بنی. غریب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بے اختیار لوگ نماز پڑھتے ہیں. جو زندگی میں سب کچھ کر کے اب ان کے منہ میں دان نہیں رہے، اب وہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہر طرف سے فارغ ہو چکی ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں، اب وہ اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ تو ایسے لوگوں کی اللہ اللہ بھی قبول کر لیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. لیکن ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ کس طرح ہمیں ڈیل دے رہا ہے. رحمت کی چادر تانے ہوئے ہے. خیر میں ایک تبدیلی کیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے تبدیلی آئی. پھر ایسا بھی ہوا کہ با اختیار طبقہ کرسی پہ بیٹھنے والے بھی نمازوں میں نظر آنے لگ گئے. الحمدللہ. ہوتے ہوتے مسجد بھی بدل گئی، مسجد کی شکل بھی بدل گئی. پھر با اختیار طبقہ آپ کو الحمدللہ اب تقریروں میں بھی نظر آتا ہے، خطبہ جمعہ بھی سنتے ہیں. تبدیلی آ گئی نا. اگرچہ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں جو ہم کرسی پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہی ہماری عبادت ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں کی آج بھی کمی نہیں ہے، بتھیرے ہیں. کئی ساتھیوں کو کہا جاتا ہم نماز پڑھیں، کہتے ہیں میں ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا، میں حرام خوری نہیں کرتا، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں رشوت نہیں لیتا. تو نماز پڑھ کے کیا کرنا؟ تو ہر طبقے کے اندر ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اچھے اچھے با اختیار سطح پر ہوتے ہیں،
کام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھیے، کہتے ہیں یہ کیا عبادت نہیں ہے؟ وہ اپنے کرسی کے کام کو عبادت کہہ کے عبادت سے جان چھڑا دیتے ہیں۔ ایک ہی عبادت سے جان چھڑانا، یار میں گناہگار ہوں، ایک ہے اکڑ کے اللہ کے سامنے آنا، یہ کیا میں عبادت نہیں کر رہا؟ یا آپ کسی بندے کے سامنے اکڑ نہیں رہے، یہ اللہ جل جلالہ کے سامنے اکڑ پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے آپ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ میرا کام عبادت والا ہے تو یہ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ تبدیلیوں کے مختلف رخ ہیں نا۔ پھر یہ بھی تبدیلی آپ نے دیکھی کہ وقت کے سربراہ نے آ کے جانماز پہ جمعے کی امامت کروائی۔ اس دن میں زیادہ بات نہیں کر سکا کیونکہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات کرتا تو خوشامد کے زمرے میں بات آتی، تو میں نے زیادہ بات کی ہی نہیں۔ لیکن آج ان کی کیا کہتے ہیں ابھی موجود نہیں ہے، یا اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، تو ان کی غیر موجود میں میں بات کر رہا ہوں۔ کہاں ایک فرد جو کہے کہ مجھے اس عبادت کی ضرورت نہیں کیونکہ جو میرا کرسی والا کام ہے وہ میری عبادت ہے؟ کہاں ایک فرد کے اٹھ کے آ کے وہ امامت کے بھی قابل ہو؟ کیا یہ تبدیلی کا فرق نہیں؟ کیا یہ چیز ہمیں حوصلہ نہیں دیتی؟ کیا یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی علامت نہیں؟ کیا یہ چیز تبدیلی کا رخ متعین نہیں کرتی کہ ہم نے بے حوصلہ نہیں ہونا، ہم نے اپنے ہی اداروں کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھانا، ہم نے اپنے ہی اداروں کے خلاف جنگ نہیں کرنی، ہم نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو نہیں مارنا؟ ہم کو یہاں ہندوستان میں نہیں بیٹھے ہوئے، سرزمین پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ایک الگ بات ہے، یہاں منافقت بہت ہے، لیکن یہاں جو تبدیلی کا رخ ہے وہ بالکل جداگانہ ہے۔ آپ جب اپنوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو وہاں طریقہ ہی جدا ہے۔ یہاں کوئی دین اسلام کا علل اعلان منکر اور منحرف نہیں ہے، عملاً بغاوتیں موجود ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے شعور میں تبدیلی، کنونس کرنا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، نبی کے کام کو آگے لے کے جانا، تدریجاً تبدیلی کی کوششیں کرنا، یہ نہیں کہ اپنے ہی اداروں کے خلاف اسلحہ لے کر آپ کھڑے ہو جائیں۔ تبدیلی یوں نہیں آتی، یہ چیز اپنوں کے لیے بھی نقصان دہ، اداروں کے لیے بھی نقصان دہ، ہر فرد اور سماج کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہے۔ ہاں، ہم میں سے ہر شخص نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، جانا پھر اللہ کے پاس ہے، ایک نہیں ایک دن ضرور جانا ہے۔ کل تک میں سمجھتا تھا کہ شاید سب سے بڑی بیماری عام بیماریوں میں سے دل کی ہے، میرے والد صاحب کو گردے کی بیماری ہے، اب جا کے گردے وارڈ میں جا کے احساس ہوتا ہے، شاید میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دل کی بیماری اتنی بڑی نہیں جتنی گردے کی بڑی بیماری ہے، کیونکہ لوگوں کو اویئرنس ہی نہیں ہے۔ دل کے بارے میں تو اویئرنس ہے نا، گردے کے بارے میں اویئرنس ہی نہیں ہے۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا ہے، مکمل وارڈ بھرے ہوئے، جگہ نہیں ہے، خدا کی قسم بندہ ہل جاتا ہے۔ ڈائلسس ہو رہے ہیں، نوجوانوں کی بھی ہو رہے ہیں، بوڑھوں کی بھی ہو رہے ہیں، بچوں کی بھی ہو رہے ہیں، بندہ کانپ جاتا ہے۔ اس زندگی کی کوئی قیمت نہیں، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، ایک دن سب کچھ چھوڑ کے ہم نے واپس جانا ہے یہاں سے۔ تو بات حضرات محترم یہ ہے، کہاں ایک فرد یہ کہے کہ مجھے اس عبادت کی ضرورت ہی نہیں، میرا اپنا کام عبادت ہے، کہاں ایک فرد کے وہ ادارے کا سربراہ ہوتے ہوئے آتا ہے اور امامت کرواتا ہے۔ اس کا مطلب اہل مناصب کے اوپر صادق و امین کو ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو اللہ سے ڈریں، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنائیں، خوف خدا رکھیں، جواب دہی کی ذمہ داری رکھیں۔ سب کمزور ہیں، میں کسی کو فرشتہ نہیں کہہ رہا، نہ میں فرشتہ ہوں نہ کوئی فرشتہ ہے، سب کمزور ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر کوشش کر لیں، میں اپنے اوپر کوشش کر لوں، ہم سب مل کے معاشرے کے اوپر کوشش کر لیں۔ معاشرے میں پھر اہل جو معاشرے کے ستون سمجھے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے تبدیلی آتی ہیں، وہاں اہل افراد بیٹھیں گے تو تدریجاً تبدیلی آئے گی۔ یہی نبوی طریقہ ہے، یہ ہے تدریجی طریقہ مسلمان معاشرے کے اندر۔
تبدیلی کا یہ بنیادی فرق آخری کہاں سے پیدا ہوا کہ ایک ہی شخص مسلمان ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس عبادت کی ضرورت نہیں، اور دوسرا شخص امامت کے بھی قائل ہے اور امامت کرواتا بھی ہے؟ آخری بنیادی فرق کہاں پیدا ہوا؟ تو آج میرا بنیادی موضوع یہی تبدیلی ہے. تبدیلی کے نعروں سے نہیں آتی. تبدیلی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. آپ نے تبدیلی کو آسان سمجھا ہے؟ 5 سال میں اگلی حکومت آ جائے، آپ نے کہا تبدیلی آ گئی. نہیں آتی بھائی. اس طرح کمپٹیشن ضرور ہونا چاہیے، میں اس کے قائل ہوں، تاکہ کسی کی سلطنت مغلیہ قائم نہ ہو. میں خود اس کا قائل ہوں اور ہونا بھی چاہیے. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں کہ 40 سال ایک ہی خاندان کی حکمرانی ہو. نہ، کمپٹیشن ضرور رہنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں تبدیلی نہیں آتی اس طرح. تبدیلی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. تبدیلی کا مطلب اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. یہ مشکل ترین کام تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے معزز ترین طبقے کو اور سب سے زیادہ صبر کرنے والے طبقے کو، سب سے زیادہ مشکلات جھیلنے والے طبقے کو تبدیلی کے لیے بھیجا. اس طبقے کا نام انبیاء اور رسل ہے. پھر ان کے وارثین علماء ہیں، جن کو ہر قسم کے اختیارات سے، اقتدار سے، اسباب سے، دنیا کی چمک سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا پڑتا. لا الہ الا اللہ. ہمارے ذہن میں بھی بڑے بڑے شارٹ کٹ آتے ہیں، لیکن اللہ بچائے. اصل کام قوم کے اوپر محنت ہے. لیکن وہی بات ہے، یہ بنیادی فرق کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیادی فرق کہاں ملتا ہے؟ 2 مسلمان ہیں، دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتا. گزشتہ جمعے میں مجھے ایک ساتھی نے یہاں کہا، شاید وہ دیر سے آئے ہوں گے، کہنے لگے یہ نماز پڑھانے والے آپ کے والد صاحب تھے؟ میں کہا نہیں، یہ ادارے کے والد صاحب تھے. یہ ادارے کے والد تھے. تو ہونا چاہیے نا اس قابل. یہ بنیادی فرق گھر کی ریاست پیدا کرتی ہے، باہر کی ریاست بعد میں پیدا کرتی ہے. یہ بنیادی فرق، اس کی ابتدا گھر کی ریاست سے ہوتی ہے، ماں کی گود سے ہوتی ہے، باپ کی تربیت سے ہوتی ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے باپ کے انتخاب سے ہوتی ہے، ماں کے انتخاب سے ہوتی ہے. آپ یہاں جمہوریت کا رونا بھی نہیں رو سکتے. دیکھیں جی، جمہوریت ہے، اکثریت کے فیصلے چلتے ہیں، اکثریت ان پڑھ ہے، اکثریت گناہگار ہے، اکثریت بدکار ہے، ایسے ہی ہوگا. نہیں، جہاں ماں کا انتخاب کا مسئلہ ہو، باپ کے انتخاب کا مسئلہ ہو، وہاں الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہے. آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے. آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کی بہو کیسی ہونی چاہیے. آپ فیصلہ کرتے ہیں آپ کی ساس کیسی ہونی چاہیے. میں جس کی بیٹی اپنے گھر لا رہا ہوں، اس بیٹی کی ماں کیسی ہے ہونی چاہیے. تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک بندہ اپنی ذات میں بڑا نیک ہے، لیکن پہیہ اس نے الٹا لگا لیا اپنے ساتھ. ہوتے ہیں ایسے لوگ، اپنی ذات میں بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن دنیا اتنی گھسی ہوتی ہے کہ وہ شادی ایسی جگہ پر کرتے ہیں، وہ پہیہ الٹا لگ جاتا ہے ان کے ساتھ زندگی کا. پھر ایک پہیہ ادھر چلتا ہے، دوسرا پہیہ ادھر چلتا ہے. وہ ساری زندگی پھر دونوں کی بنتی ہی نہیں، نبھتی ہی نہیں ہے. تو تبدیلی جو آتی ہے وہ باپ کے انتخاب سے آتی ہے، ماں کے انتخاب سے آتی ہے، کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کرنے لگے ہیں. اور اسی کو ماں کی طرف دیکھیں تو تبدیلی وہاں سے آتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیسا باپ چاہتے ہیں. اسی رخ سے دیکھیں آپ اپنی اولاد کے لیے کیسا داماد چاہتے ہیں، کیسی بہو چاہتے ہیں. تبدیلی یہاں سے آتی ہے، بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے. باپ بہت نیک ہے، اس نے اسی طرح سے انتخاب کر لیا. پھر آگے تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے. ماں کی گود اتنی مؤثر ہے،
باپ کی زبان اور ماں کی زبان میں اگر تھوڑا بہت فرق بھی ہو نا تو بچے ماں کی زبان کو لینے لگتے ہیں، چاہے باپ کو عجیب سا لگے۔ میں خود اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، میری بیوی کی میری زبان ایک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اہل لسان کہتے ہیں ہر 15 20 25 30 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان کے الفاظ میں لہجے میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، تو وہ الفاظ میں کئی دفعہ فرق آ جاتا ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ بچے ماں الفاظ تک ماں سے لیتے ہیں، تو سوال ہے کہ آپ نے بچوں کے لیے ماں کا کیسے انتخاب کیا ہے؟ تبدیلی تو یہاں سے آ رہی ہے، تربیت تو ماں کی گود میں ہو رہی ہے، آپ تو سارا دن گھر سے باہر ہیں۔ وہ ماں کس چیز سے متاثر ہو رہی ہے، وہ ماں کی 24 گھنٹے کی مصروفیات کیا ہیں، وہ باپ کی 24 گھنٹے کی بیرونی مصروفیات کیا ہیں، وہ کیا کچھ کما کے اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہے، یہ ساری چیزیں تبدیلی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کسی بھی قوم کے مستقبل کا انحصار بوڑھی نسل پہ نہیں ہوتا، نوجوان نسل پہ ہوتا ہے، نوجوان نسل پہ۔ بوڑھی نسل تو جا رہی ہے، اپنی خدمت کر کے جا رہی ہے، آنے والی نسل پہ ہوتا ہے مستقبل کا انحصار۔ لا الہ الا اللہ، ماں کی گود اولین درسگاہ، باپ کی حلال غذا، پھر اس کے بعد تعلیمی دور شروع ہو جاتا ہے۔ آج تو ہماری پہلی کلاسوں سے ہی پریپ کے اندر ہی ڈانس سکھایا جا رہا ہے، میوزک کی کلاسز لگ رہی ہیں۔ تبدیلی یہاں سے شروع ہے۔ کفر کس طرح محنت کر رہا ہے، کفر نے ہمارے لوگوں کو خرید رکھا ہے، ہمارے لوگوں سے بھی اس نے خاندانی کتوں کو خرید رکھا ہے۔ خاندانی کتے، یہ بڑے نسلی کتے جن کے باپ دادے انگریزوں کے فرنگیوں کے وفادار تھے، انہی کی اولاد کو لے کے اس نے بڑے بڑے برینڈ کی چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ لو برینڈ بناؤ۔ خاص قسم کے خاندانی کتوں کو پالا ہے اس نے، کہا نہیں ان کا خون بے وفائی نہیں کرتا، یہ نسلی کتے ہیں۔ اس نے خاص قسم کے، اور ہر شعبے زندگی میں ان کو گھسایا ہوا ہے۔ وہ 100-150 سال یہاں رہ کے گیا، اس کے پاس ہماری ہر قوم کا، ہر خاندان کا شجرہ موجود ہے، کس قوم نے کس طرح اس کے ساتھ بے وفائی برتی تھی، آنکھیں دکھائی تھی، جان قربان کی تھی، مال قربان کیے تھے، اور کس نے جانیں انگریز کے لیے دی تھی، ان کے بوٹ پالش کیے تھے، ان کا جوتا کھایا تھا، ان کے کتوں کو نہلایا تھا، وہ اسی طرح آج اسی تاریخ کو سامنے رکھ کے سلوک کر رہا ہے۔ تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ خاک آئے گی۔ تبدیلی کے لیے تو ادارے بھی انہی کے ہیں، وہ تو اپنے دیسی بندے نمائندے چھوڑ کے چلا گیا یہاں۔ بنیادی تبدیلی گھر کی ریاست سے آتی ہے، تعلیمی اداروں سے آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ اگر اس کو اپنی ہی سطح پر ایک مثال سے سمجھنا ہو، صرف 30 سال پہلے چلے جائیں، 3 عشرہ پہلے، 3 عشرے کو بھی چھوڑ دیں، یہ کتنا عرصہ ہوا پرویز مشرف کے دور کو، جب یہ آپ کی یہ کیبل سسٹم آئی، اتنے 100 چینلز ہیں، اس سے پہلے اور آج کے معاشرے کو دیکھ لیں۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، ہمارے کھانے پینے کے انداز، ہمارے رہنے سہنے کے انداز، ہمارے بولنے کے انداز، ہماری چال ڈال کے انداز، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز، سوچ خیالات، سب میں 260 ڈگری کا فرق آ چکا ہے۔ معاشرہ جس تیزی سے پلٹے کھا رہا ہے، پچھلے 500 سال میں بھی اس تیزی سے پلٹے نہیں کھایا معاشرے نے۔ جو آج معاشرہ اس آزاد میڈیا کی وجہ سے پلٹا کھا رہا ہے، یہ تبدیلی ہے نا، اور یہ تبدیلی روٹ لیول سے ہے۔ پہلے دوپٹہ سرک جائے تو حیرانی ہوتی تھی، لوگ سوچتے تھے یار اس گھر سے اس بچی کا رشتہ لیں بھی کہ نہ لیں۔ آج وہ ماں باپ کے سامنے اس طرح لباس میں آتی ہے کہ بندہ نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ میں ہاسپٹل کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، روٹین میں وہیں جاتا ہوں نماز پڑھنے، تو دو دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے کر کے باتیں کر رہا ہے، اس کی پینٹ بالکل نیچے اتری ہو، اتنی اتری جتنے میرے بچے کی نیپی اترتی ہے، میرے 1.5-2 سالہ بچے کی جس طرح نیپی اترتی ہے اسی کی بھی پینٹ اتری ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار استغفر اللہ، پھر مجھے آرام نہیں ہے، میں کہا یار میں اس کو کیسے سمجھاؤں، بات بندے کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، بندہ سمجھائے کیسے، ہراسمنٹ کا لیول نہ لگ جائے نا۔ ہاں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔
میں نے اس کو بچہ سمجھا کیونکہ اس کا چہرہ میری طرف نہیں تھا. تو دوسرے دوست کا جب چہرہ میری طرف ہوا تو میں نے کہا یار بیٹا اپنے اس دوست کو سمجھاؤ, اس کی پینٹ بہت نیچے ہوئی ہے. ایک دم اس نے دیکھا تو اس کی پوری داڑھی تھی جی چھوٹی چھوٹی. میں گھبرا گیا, میں کہا یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ٹھاک بڑا لڑکا, اس کی تو میرے 2 سال کے بچے کی نیپی اتنی نہیں اتری ہوتی, اس کی اتنی پینٹ اتری ہوئی تھی. یہ ہے تبدیلی. لا الہ الا اللہ. تو تبدیلی کو سمجھنا ہو تو یہ 10-15 سال میں سمجھے کیا کچھ انقلاب آیا ہمارے ہاں. لباس تک میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا, دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. دیندار گھرانوں کی بچیاں وہ لباس پہنتی ہیں کہ بندہ نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم اپنی ذات سے شروع کیجیے. بلاد اسلامیہ خصوصاً مملکت پاکستان عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے, ملکی قومی حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں تبدیلی کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ روٹ لیول سے بڑے پرامن طریقے سے کنونس کریں, شعور پیدا کریں, تبدیلی کی کوششیں شروع کر دیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت تبدیل نہیں فرماتے جب تک قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی خود کوشش نہیں کرتی, خود حرکت نہیں کرتی, اس وقت تک اللہ تبدیل نہیں کرتے. تبدیلی کا طریقہ کار یہ ہے. بلاد اسلامی کے اندر پرتشدد راستے تبدیلی کا طریقہ کار باہر حال نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. جو ہماری دسترس میں ہے وہ تو ہم نہ کریں. امیدیں پورے معاشرے سے رکھیں, ریاست کے ستونوں سے رکھیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے حضرات محترم, یاد رکھیں. بس جو ہماری دسترس میں ہے, جو میری دسترس میں ہے, فرد کو تبدیل ہونا ہوگا. ان الصدق ینجی, صداقت نجات دیتی ہے, کردار نجات دیتا ہے. والکذب یہلک, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. یہ حقیقت میرے اور میرے سمیت کس کے دل میں اتری ہوئی ہے. یہاں ہم سچ سوچ کے بولتے ہیں کہیں نقصان نہ دے سچ. جھوٹ فراوانی سے بولتے ہیں. لا دین لا ایمان لمن لا امانت لہ, امانت لہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ, اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع دے, جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ حقیقتیں کتنی ہمارے ہاں اتری ہوئی ہیں. لا الہ الا اللہ. اپنے آپ سے شروع کریں, پھر ماتحت افراد پر بھی محنت کریں. آپ کا آفس ہے, آپ کا چیمبر ہے, آپ کا دفتر ہے, پھر آپ کا ماتحت نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ ہر کام میں آپ کا حکم بجا لاتا ہے. نماز کے ٹائم میں آپ بھی نماز نہیں پڑھتے, پڑھتے بھی ہیں تو چوروں کی طرح خود ہی پڑھتے ہیں. اپنے کیا کہتے ہیں ماتحت جو آپ کے دفتر میں ہوتے ہیں, آپ ان پر محنت ہی نہیں کرتے. کیوں؟ وجہ وہ بندہ جو آپ کا ہر حکم مانتا ہے, ماں ورائے عدالت کہہ رہا ہوں, ماں ورائے دفتر کے کام آپ کی بات مانتا ہے. آپ کے ذاتی کام بھی آپ اس سے اپنے کروا لیتے ہیں بہت کچھ, لیکن آپ اس کو نماز کی ترغیب نہیں دیتے. یار آپ اسے آدھ گھنٹے کی چھٹی دے دیں, 20-25 منٹ کی اس کی ریسرچ کا اضافہ کر دیں. یہ لو, یہ 20 منٹ تمہیں اضافی اس لیے دیے گی تم نے نماز پڑھنی, اور اس کی نگرانی کریں نماز کی. 3 دن نگرانی کریں, چوتھے دن وہ آپ کی نگرانی شروع کر دے گا انشاءاللہ. سر نماز کا وقت ہو گیا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ اپنے ماتحت بھائی کے دین کی فکر کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگ جائیں گے. پھر آپ کی نماز مس نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ. فرد اپنے آپ کو بدلے, اپنے ماتحتوں کو بدلے, اور خود جو فوراً تبدیلی آ سکتی ہے اس کے اندر فوراً تبدیلی لائے. آپ بہنوں کو حق نہیں دے رہے وراثت کا. اب اس میں کون سی تدریج ہے بتائے, کون سا گریجولی سسٹم ہے؟ جا کے دے دیں.
اب تک نہیں دی، اس کی معافی مانگ لے، ورنہ اس کے حساب بھی آپ کو دینا ہوگا. وہ بہن بڑی جگر گردے والی ہوگی جو آپ کو اتنے سال آپ نے نہیں دی تو آپ کو معاف کر دے. نہیں بھائی میں نے آپ کو معاف کیا. ارے عورت تو کنجوس ہوتی ہے، گھر میں انڈا ٹوٹ جائے تو شام تک مرغی اتنی نہیں بولتی جتنی گھر کی عورت بولتی کہ انڈا ٹوٹ گیا. وہ لاکھوں کروڑوں کی دولت آپ کو معاف کرتی ہے. اور یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ کبھی سنا کہ بھائی نے بہن کو معاف کر دے، چل میں جائیداد نہیں لیتا، ساری تیری ہو گئی؟ کبھی سنا؟ یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے کہ بہنی بھائی کو معاف کرتی ہے؟ جو کام فوری ہو سکتا فوری کریں، دیری نہ کریں. رشوت لیتے رک جائیں، حرام کھاتے رک جائیں، بدنظری کرتے رک جائیں. رزق کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے. اللہ آپ کو انشاءاللہ بھوکا نہیں مارے گا. جو کام گریجولی چھوڑ سکتے ہیں اسے گریجولی چھوڑیں. جو جن کاموں کی لت پڑی ہوئی ہے چھوٹ ہی نہیں سکتے، مصلی بچھا کے اللہ کے حضور دعا کریں. اور ایسے وقت میں نفل پڑھیں جب ساری کائنات سو رہی اور آپ اللہ کے حضور اٹھیں. خدا کی قسم زنگ آلود دل بھی اس وقت اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں. نہ بہیں، سجدے میں رہیں. رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنا لیں. حدیث میں آتا ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنا لیا کریں. جو تبدیلی فوراً ہے وہ تو کرے نا. ہاں جو ہمارے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ اس کی پوچھ بھی ہم سے نہیں ہے. قانون سازی ہم میں سے اکثریت کے بس میں نہیں ہے. وقت کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے. قانون کی پاسداری جتنی ہمارے بس میں ہے کریں گے، لیکن قانون کے پاسداروں کا بھی تو کوئی کام ہے. ما ورائے عدالت قتل، بغیر تحقیقات کے گولی چلانا، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا انشاءاللہ. جو مظلوم عوام کے ساتھ یوں سلوک کرتے ہیں. ڈنڈا ہر وقت نہیں چلتا. فرعون کی فرعونیت بھی آخر جا کے سمندر میں اللہ نے غرق کر دی، نہیں بچی. یہ ڈنڈا آخری چیز نہیں کہ چونکہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے لہذا آپ کی طاقت آپ کے لیے قانون کا درجہ رکھتی ہے. آپ جس مرضی اٹھا کر ہر ایک کو مار دیں. ان قانون کے پاسداروں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جنہوں نے مظلوم لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. دہشت گردوں کو واقعی سولی پہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے اسلام کے اندر. ما ورائے عدالت قتل، اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ورنہ اس سارا سسٹم ختم کر دیں. اور اگر اس سسٹم میں خرابیاں اور یقیناً خرابیاں ہیں اسے دور کریں، قانون سازی کریں. یہ خرابیاں تو شروع دن سے چلی آ رہی ہیں، کوئی آج کی تھوڑی ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے ادارے کے جو سربراہ ریٹائر ہو گئے انہوں نے بھی اعتراف کرتے وہ ریٹائر ہو گئے کہ یہ جو قوانین یہ انگریز کے دیے ہوئے قوانین ہیں جو ہماری مذہب سے بھی ہمارے مذہب سے بھی نہیں ملتے، تہذیب سے بھی نہیں ملتے. یہی رونا تو ہم روتے ہیں بھائی. یہ قوانین نہ ہمارے مذہب سے ملتے ہیں، نہ ہماری تہذیب سے ملتے، نہ ہماری زمین سے ملتے، نہ ہمارے کلچر سے ملتے، نہ ہمارے ثقافت سے ملتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے، خالص اسلام کے حدود و قصاص کو نافذ کیا جائے، صدر مملکت کے اختیار کو ختم کیا جائے، انصاف کے اندر تاخیر کو ختم کیا جائے. انصاف میں تاخیر تو انصاف کی موت ہے. یہ مجھ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے تاریخی لینے چھوڑ دیں. کوئی جج جلدی فیصلہ کرنے لگتا ہے آپ اس کی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں. سول ججوں کو تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں. کتنوں کی بددعائیں لے کے ہم قبر میں جائیں گے ذرا سوچیں. جو چیز ہماری دسترس میں نہیں پوچھے گا، لیکن جو چیز ہمارے دسترس میں ہے اللہ نہیں چھوڑے گا. ایک ہوتی فرد کی بات، ایک کے فرد کی غلطی کی وجہ سے پورا سماج عذاب میں مبتلا ہو جائے. اللہ کے ہاں یہ ناقابل برداشت ہے. ہم چند ٹکے کھڑے کرنے کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. حضرات محترم، کہاں ہے وہ پاکستان جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، جس کے لیے سہاگ اجڑ گئے، جس کے لیے عزتیں لٹ گئیں،
عصمتیں لٹ گئیں، جنازے نکلے، لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں مٹی گارا بن گئے. کہاں ہے وہ پاکستان؟ منزل ملی انہیں؟ اسلامی دستور حیات ملا انہیں؟ آج تک نہیں ملا. ہمیں تو آج تک اردو نہیں ملی، دستور حیات کیا ملے؟ آج تک تو ہمیں اپنی زبان نہیں ملی، ہمیں دستور حیات کیا ملے؟ آج تک تو ہمیں قرآن سمجھنے والی زبان عربی بھی نہیں ملی. آج تک تو ہمیں مفت تعلیم بھی نہیں ملی. تعلیم بھی پلاٹ کی طرح برائے فروخت ہے. پلاٹ سستا ہے، تعلیم مہنگی ہے. قوم کو اس طرح جاہل رکھا جا رہا ہے. جو کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے وہ پنچھی اڑ کے باہر ملک چلا جاتا ہے، ڈالر پاؤنڈ پہ نچھاور ہو جاتا ہے. ہمارا برین تو ڈرین ہو رہا ہے. اس کی سمنی روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ماں خوش ہوتی، باپ خوش ہوتے ہیں. اب بیٹا ڈالر پاؤنڈ بھیج رہا ہے، بڑا کامیاب ہے. کل میری ایک وہ ویڈیو کلپ نظر سے گزری جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ بچے باہر اور ماں غریب ماں بے گھر بیٹھی ہوئی ہے. ارے بھائی اس سے بڑا ظلم ہے، یہ تو چھوٹا ظلم ہے. وہ جو بے گھر ہے نا اس کا پوچھنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. جائیں ڈیفنس کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں اور باپ اکیلے ہیں، بوڑھاپے میں کھانس رہے. بیٹا کہاں؟ ایک شکاگو بیٹھا ہوا، دوسرا جناب کینیڈا بیٹھا ہوا، تیسرا سڈنی میں بیٹھا ہوا، چوتھا وہاں بیٹھا ہوا. ابا اماں کے پاس کون بیٹھا ہے؟ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے. ابا اماں کے پاس کون ہے؟ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے. کہاں جی؟ نہیں پیسے بیچتا ہے، خرچہ بیچتا ہے. پھٹے منہ ایسی اولاد کے اوپر، سمجھ آئیے. اور افسوس ایسے والدین کے اوپر جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی جو آج چھوڑ کے چلی گئی، وہ ماں باپ کھانس رہے ہیں. نسل کی تربیت کرنی ہوگی، یہاں بیج بن کے دفن ہونا ہوگا. یہاں کو جو ذہین ترین طبقہ ہے اس کو اسی ملک میں رہنا ہوگا، اپنے مفادات کی قربانی دینی ہوگی، پھر جا کے قوم بنے گی. اس سے پہلے قوم نہیں بنتی ہے. ہم بھی کوئی پر کٹا کے یہاں نہیں بیٹھے. مجھے بھی بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں لیکن میں الحمدللہ اپنی دھرتی چھوڑ کے باہر نہیں گیا. لیکن کبھی کبھی جب اس ظلم و ستم کو دیکھتا ہوں تو دل خراب ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں، ہجوم. ہم نے سمجھ لیا آزادی مل گئی، زوال کا خاتمہ ہو گیا. خدا کی قسم آزادی نے زوال کا خاتمہ نہیں کیا تھا. اللہ کی قسم آزادی نے زوال کا خاتمہ نہیں کیا تھا، نہیں کیا تھا. آزادی نے زوال کے خاتمے کے امکانات پیدا کیے تھے. ہم غلط فہمی کے شکار ہیں. 47 میں آزاد ہو گئے، ہو بس ہمارا زوال کا خاتمہ ہو گیا. نہیں، آزادی نے زوال کے خاتمے کے امکانات پیدا کیے تھے. اب ہم نے اپنے کردار کے ذریعے اس زوال کو ختم کرنا تھا، لیکن ہم نے اس زوال کو ختم نہیں کیا. ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری قانون، ہماری تعلیم ہے، جس نظام کو دیکھ لیں الٹا ہوا ہے. صرف ایک نظام میں ہم مضبوط ہیں، عسکری نظام کے اندر. بس دنیا ہمارے حوالے دیتی ہے، وہ بھی اس لیے کہ پاس دشمن بیٹھا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں انڈیا کی بڑی مہربانی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی عسکری قوت ہیں. یہ ہمسایہ ہمارے ساتھ نہ لگا ہوتا تو جو قوم سوئی نہیں بنا سکتی وہ ایٹم بم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ اتنے بڑے ترقی یافتہ عسکری قوت بن کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو بڑی ہمارے دشمن کی مہربانی ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے ہم نے سارا کچھ کر لیا. اس کا مطلب ہم سارا کام خوف کی بنیاد پہ کرتے ہیں. بس یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو قوم سارے کام خوف کی بنیاد پہ کرتی، دنیا کے خوف پہ، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ قوم نہیں ہوتی، وہ ہجوم ہوتی. ہجوم. ہم ہجوم میں خوف کے وقت ایک ہو جاتے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا زلزلہ آتے ہیں، یہ ہوتا وہ ہوتا، ہم نے جاپان کی بھی مدد کی، ہم نے یہ کی. بالکل مانتا ہوں، لیکن ہم صرف آڑے وقت میں قوم بنتے ہیں. اور جو قوم آڑے وقت میں خوف میں متحد ہوتی ہے نا، اس کی سطح حیوانی سطح ہوتی ہے. کیوں؟ حیوان بھی خوف پہ ایک ہو جاتے ہیں. سیلاب آتا ہے، اسی تختے پہ انسان بھی ہوتا ہے، ریچھ بھی ہوتا ہے، چیتا بھی ہوتا ہے، شیر بھی ہوتا ہے. نہ شیر پھاڑتا ہے، نہ سام ڈستا ہے، نہ انسان زہر اگلتا ہے. یہ خوف کی حیوانی سطح ہے. خوف کی انسانی سطح اللہ کے خوف کی بنیاد پر ہے، جواب دہی کے خوف کی بنیاد پر ہے. یہ ہے اصل خوف کی انسانی سطح جس سے ہم محروم ہیں. ہم نے اس سطح پہ واپس آنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. زندگی کے اکثر مسائل میں ہم خوف کی حیوانی سطح پر ہیں. اکثر مسائل میں
پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں جو یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. 1935 ایکٹ نافذ ہو گیا. یہ وہی ایکٹ ہے جس کی مخالفت خود مسلم لیگ نے وہاں کی تھی. یہ مسلمانوں کے مفادات سے متصادم ہے. وہ پتہ نہیں کیسے موافق بن گیا کہ فوراً پاکستان بنتے ہی نافذ ہو گیا. قرارداد مقاصد جو بڑی مشکل سے پاس ہوئی وہ بھی دیباچے میں، پری ایمبل میں سکڑی رہی. ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم تک دیباچے میں سکڑی رہی. 56 میں قانون، پھر 62 میں قانون، پھر 73 میں قانون، پھر ترمیم پہ ترمیم پہ ترمیم پہ ترمیم. پھر جا کے وہ ضیاء الحق کی مہربانی، اس نے دیباچے سے اٹھا کے، پری ایمبل سے اٹھا کے اسے آرٹیکل بنا دیا. پھر ہمارے کئی بڑوں کی مہربانی، انہوں نے اس آرٹیکل کو بھی کھینچنے کی کوشش کی اور آج بھی کھینچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اٹھا کے قرارداد مقاصد کو واپس دیباچے میں لاؤ. کتنی دردناک ہماری تاریخ ہے. یہ کیا سطح ہے؟ یہ انسانی سطح نہیں، حیوانی سطح ہے. ہم نے قوم کو اردو نہیں دی، ہم نے قوم کو عربی نہیں دی، ہم نے قوم کو سود سے پاک معیشت نہیں دی، ہم نے قوم کو کیا کہتے ہیں ملاوٹ سے پاک تعلیم نہیں دی، ملاوٹ سے پاک تعلیم نہیں دی، ہم نے قوم کو مفت تعلیم نہیں دی. پھر کہتے ہیں جی قوم کے اندر جناب علی بڑے بڑے لوگ جنم لیں گے. وہ جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم نے قوم کو بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. حضرات محترم، کائنات کی صداقتوں پہ اترنا ہوگا. خالص اسلامی معاشرے میں آدمی گینے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں. کسوٹی ہے. کردار نجات دیتا ہے، ان صدق ینجی. جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، والکذب یہلک. اللہ اکبر. اچھا انجام تقوی والوں کے لیے، والعاقبۃ للمتقین. اور جو نفس کو پاک کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا. جو نفس کی لگامیں ڈیلی رکھتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. وقد خاب من دساہا. ارے اصل زندگی یہ نہیں، یہ تو امتحان ہے. آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. جب تک یہ کائنات کی صداقتیں اس معاشرے میں رچ بس نہیں جاتی، تبدیلی نہیں آتی. جو یہاں کی عدالتیں کام کر رہی ہیں انہیں کرنے دیں. ماٹھا کر رہی ہیں، تیز کر رہی ہیں، جیسا کر رہی ہیں ویسا کر رہی ہیں. لیکن ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر بھی ایک عدالت قائم کرنا ہوگی. خود قاضی بننا ہوگا، خود مجرم بننا ہوگا، خود ملزم بننا ہوگا. یہ ملزم ہوتا ہے، چاہے ملزم نہیں ہوتا، یہ ملزم ہوتا ہے. ہاں، ہم نے خود ہی عربی بنائی ہوئی، الزام علیہ. میں حیران ہوتا ہوں ان کی عربی کی ٹانگیں توڑ توڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ. ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، معترف ہوتا ہے، مقر ہوتا ہے. کہتا جی مسمی. بھائی مسمی تو کھانے کی چیز ہوتی ہے، یہ مسمہ ہوتا ہے. کہتا متوفی. متوفی تو اللہ ہے جو فوت کرنے والا ہے. جو فوت ہوا ہے وہ متوفا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. ہمیں اپنے اندر عدالت قائم کرنی ہوگی. خود گواہ بننا ہوگا، خود جرا کرنی ہوگی، خود قاضی بننا ہوگا، خود اقرار کرنا ہوگا. فرد سے لے کر ریاست کے بنیادی ستونوں تک ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. ہر ایک کو. تبدیلی پھر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. اور اس تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کیجیے، اپنے گھر والوں سے کیجیے. اور گھر میں بھی جو سب سے پہلے آپ کی بات مانتا ہے اس سے شروع کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.